السلام علیکم۔ میڈم شاندانہ اور ان کی فیملی کی طرف ہونے والی اس محفل میلاد کا نمبر 60 ہے۔ 2 مہینے گزر چکے ہیں، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ پڑھا جا چکا ہے، اور کسی بھی محفل میں بیٹھنے سے پہلے یہ کم ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ کیا کہا جائے گا اور کیا پڑھا جائے گا۔ تھوڑی سی پریشانی ہے کہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، مگر پھر بھی جو اس محفل میں کہا گیا وہ شاید اس سے پہلے کسی محفل میں نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا اور ایک قصائی اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ قصاب رات میں جانور ذبح کرتے ہیں اور پھر ان کو صاف وغیرہ کرتے ہیں اور دن میں پھر اپنی دکانوں پر یہ گوشت بیچتے ہیں۔ تو اس نے بھی جانور ذبح کر لیا تھا، کھال وغیرہ اتار کے ان کے ٹکڑے کر لیے تھے، ان کی جگہ پہ پہنچا دیا تھا۔ اب وہ گھر جا رہا تھا تاکہ وہ نہائے دھوئے، کپڑے تبدیل کرے، کچھ آرام کرے اور پھر اپنی دکان پر جائے۔ شہر سے قریب پہنچا، کوئی شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس کو لپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ قصائی کو کچھ سمجھ آتا، وہ شخص نیچے گرا اور مر گیا۔ جب یہ اس کے اوپر جھکا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم میں ایک چھری گھپی ہوئی تھی اور خون اتنا بہہ گیا تھا کہ خون بہہ جانے کے سبب سے وہ مر گیا۔ چونکہ اس نے اس کے جسم میں سے چھری نکالی تھی، اس کے ہاتھ میں چھری تھی، کپڑوں پہ خون بھی لگا تھا، سامنے والا بندہ مرا بھی پڑا تھا، تو وہ جو سارے لوگ ایک دم چیخ پکار کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور بندہ مرا ہے۔ پولیس آ گئی، پکڑ کے لے گئے، مقدمہ بن گیا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ کیا اس نے کچھ نہیں تھا۔ جب اس کو پھانسی پر چڑھانا تھا، رات پہلے جو آفیسر ڈیوٹی پر تھا اس نے دیکھا کہ یہ روتا ہے، تو وہ ذرا قریب ہوا، اس نے کہا تیری آخری رات ہے، جو بات کہتا ہے مجھے کہہ لے تاکہ تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کہنے لگا میں روتا اس بات پر ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا جس کی سزا میں پھانسی چڑھ رہا ہوں، مگر آج سے 20 سال پہلے میں نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے۔ اس نے کہا کیا بات تھی؟ کہنے لگا میں ملاح تھا، کشتی چلاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ گاڑیاں تو نہیں نہ ہوتی تھی، تو لوگ کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے تھے نا۔ اس نے کہا میں کشتی چلاتا تھا تو ایک دن میری کشتی میں ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت سوار ہوئی، میں نے اس کو دیکھا، مجھے اچھی لگی، میں نے اس سے 2-4 اشارے کیے، اس لڑکی کو سمجھ آ گئی کہ میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، اس نے مجھے میرے اشاروں کا مثبت جواب دیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بات بن جائے گی۔ تھوڑا ٹائم ہم نے آتے جاتے بہانوں سے گزارا، لیکن وہ لڑکی پاک دامن تھی۔ اس نے کہا اگر تم مجھ میں دلچسپی رکھتے ہو تو میرے باپ سے بات کرو، میں ناجائز طریقے سے تمہیں اپنے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ اس کے باپ کے پاس گیا، باپ نے کہا میری اتنی خوبصورت بیٹی ہے، اس کے تو عالی شان گھروں سے رشتے آئیں گے، بھلا ایک ملاح کو کیوں دوں جو کشتی چلاتا ہے، اپنے بچی کی زندگی خراب کروں؟ اس نے انکار کر دیا۔ 1 سال پورا یہ اس لڑکی کے عشق میں تڑپتا رہا، لیکن وہ لڑکی با کردار لڑکی تھی۔ جب اس کے باپ نے منع کر دیا وہ گھر بیٹھ گئی، وہ اس کی کہیں شادی بھی ہو گئی۔ دوست کہنے لگا 2 سال کے بعد موسم تھوڑا تھوڑا دھندلا تھا، دریا پر میں اکیلا ہی کشتی لے کے کھڑا تھا، ایک لڑکی ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے آئی اور کہنے لگی دوسرے کنارے پر میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ جب وہ لڑکی میری کشتی میں بیٹھی اور میں نے کشتی چلائی اور ہوا سے اس لڑکی کا چادر اس کی اڑی، تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں نے رشتہ بھیجا تھا۔ اب اس کی گود میں 1-1.5-2 سال کا بچہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا پرانا عشق یاد آ گیا اور میں نے اس کو باتوں باتوں میں پھسلانے کی کوشش کی، اسے بتایا کہ جب اس کے باپ نے انکار کیا تھا تو میں کتنا رویا اور کتنا تڑپا اور کتنا پریشان ہوا، اور یہ کہ میں ابھی بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور ابھی بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے قریب ہو۔ اس لڑکی نے کہا میں اب کسی کی امانت ہوں، اللہ سے ڈرو اور ایسی باتیں چھوڑو، میری طرف بری نظر سے مت دیکھو، میں حرام ہوں تم پر۔ لیکن انسان کو جب شیطان سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر نصیحت کا اثر کدھر ہوتا ہے۔ کہنے لگا جب ہم دریا کے بیچ میں پہنچے تو میں نے اس بچے کو اٹھایا جو اس کی گود میں تھا، اس سے چھینا اور اس بچے کو میں نے سر کے بل پانی میں کر دیا۔ جب پانی اس بچے کی ناک میں گیا تو وہ چیخا اور تڑپا
میں نے اس سے کہا میری بات مانو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنی خواہش پوری کروں، ورنہ میں اس بچے کو یوں ہی ختم کر دوں گا۔ تو کہنے لگا وہ جب میں اس بچے کو پانی میں کرتا وہ تڑپتا بلکتا، وہ ماں تھی روتی چیختی لیکن میرے قریب نہیں آتی تھی۔ یوں ہی میں نے 3-4 دفعہ بچے کو کیا تو بچہ چھوٹا تھا، وہ مر گیا۔ میں نے اس کو پانی میں پھینکا اور پھر اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی، میں نے اس کی چادر اتار کر پھینک دی اور میرا قریب تھا کہ میں اس سے اپنی خواہش پوری کرتا۔ اس نے اپنے پورے زور سے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا، کشتی کا بیلنس خراب ہوا اور وہ لڑکی پانی میں الٹ گئی۔ اگر میں چاہتا تو اس کو نکال بھی لیتا، لیکن میں نے سوچا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اس کا بچہ میں نے مار دیا ہے۔ اس حالت میں اگر میں اسے دوسرے کنارے پہ لے گیا تو یہ مجھ پہ دست درازی کا کیس بھی کرائے گی، بچے کے قتل کا بھی کرائے گی اور میری جان پھنس جائے گی۔ میں نے اس کو ڈوبنے دیا اور کشتی کو موڑ کر واپس پہلے کنارے پر لے آیا۔ ڈوبتے ڈوبتے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس جگہ پر اگرچہ کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، لیکن میرا رب تیرے گناہ کا گواہ ہے اور وہ ضرور تجھے اس کی سزا دے گا۔ جب میں واپس کنارے پر پہنچا تو مجھ پہ خوف طاری تھا۔ میں نے کشتی کا کام ہی چھوڑ دیا تاکہ کہیں پھنس نہ جاؤں، کسائی کا کام شروع کر دیا۔ 20 سال گزر گئے، میں نے شادی بھی کر لی، میرے بچے بھی ہیں۔ 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے اس گناہ کی سزا میں پکڑا جو گناہ میں نے 20 سال پہلے کیا تھا۔ اس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا، لیکن میں ان 2 جانوں کا قاتل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے پھانسی انہی کے سبب سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی عورت اگر اپنی عزت بچاتے ہوئے مر جاتی ہے تو وہ شہادت کے درجے میں جاتی ہے۔ اگر عزت پر بن جائے تو اس چیز کی اجازت ہے کہ جان دے دی جائے لیکن عزت نہ دی جائے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر تنہائی میں ظلم کرے، اللہ اس ظلم کا گواہ ہوتا ہے۔ دنیا کے گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی گواہی حق کے ساتھ ہوتی ہے، اور ظالم ہر صورت میں اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، چاہے اس کو 20 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ بس اللہ کریم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روسیا بدکار مجھ سے روسیا بدکار مجھ سے تیرا کھایا الجھے تجھ سے تجھ سے نعمتیں تو نے نہ چھینی، نعمتیں تو نے نہ چھینی، عیبوں پہ رکھی ردائیں میرے مولا منگتا آیا ہے دربار میں، میرے مولا منگتا آیا ہے دربار میں۔ دیکھ کر تیرے کرم کو جب کہ موت آئے، کاش جب کہ موت آئے، راضی ہو تیری رضائیں، ہاں رضائیں تیری جانب جب سفر ہو، تیری جانب جب سفر ہو، تیری جانب جب سفر ہو، سید عالم چلائے میرے
मौला मंगता आया है दरबार में, मेरे मौला मंगता आया है दरबार में, मेरे मौला मंगता आया है दरबार में। महमूद गजनवी का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, और जो लोग महमूद गजनवी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उसने इंडिया में एक मंदिर को फतह किया था। ये आगरे शहर में था। इस मंदिर का नाम सोमनाथ का मंदिर था, और 16 मरतबा महमूद गजनवी ने 16 मरतबा इस मंदिर पे हमला किया था। 16 मरतबा वो नाकाम हो गया। ये मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था, और उनका सबसे बड़ा बुत इस मंदिर में पड़ा था। तो जब भी ये हमला करता, सारे हिंदुस्तान के हिंदू सब राज्य अपनी फौजें भेज देते। ये उनका मजहबी मामला था। सारी इंडिया की पूरे सब जितने राज्य महाराजे थे, सबकी फौजें आ जाती, मुसलमानों की फौज थोड़ी पड़ जाती और हार जाते। 16 मरतबा वो शिकस्त उसको हुई। उसे भी सलाम है जिसने हिम्मत नहीं हारी। जब 16 मरतबा शिकस्त हुई तो फिर महमूद गजनवी को उसके वजीरों में से किसी ने कहा कि दुनिया के सारे असबाब आप इख्तियार करके देख चुके हैं, अब किसी अल्लाह वाले के पास भी चले जाएं और दुआ करवा लें। महमूद गजनवी के जमाने में जो उसके करीब तरीन जो बुजुर्ग थे वो अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा थे। अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा की एक छोटी सी खानकाह थी, और आप वहां बैठकर अल्लाह के बंदों की खिदमत किया करते थे। तो जब महमूद गजनवी अबुल हसन खरकानी की बरगाह में पहुंचा, मतलब आप देखें कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उन्हें दुनिया वालों की इतनी सी भी परवाह नहीं होती। उस दिन जिस दिन महमूद गजनवी वहां पहुंचा, उस दिन उनकी खानकाह में उनके खादिम झाड़ू लगा रहे थे, धूल उड़ रही थी। अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा के सर में खारिश हुई, तो आपने अपने खादिम से कहा कि आओ देखो हमारे सर में खुश्की है या कोई जूं पड़ गई है। खादिम ने, उनकी जुल्फें थी लंबी, तो कमरे के अंदर खादिम उनकी जुल्फों को ऐसे खोल के देख रहा था कि इसमें कोई जूं वगैरह का सिलसिला है या खुश्की की वजह से खारिश हो रही। जिस खादिम की ड्यूटी खानकाह के दरवाजे पे थी, जब उसने महमूद गजनवी को देखा तो वो भागा आया और उसने अंदर वाले खादिम को कहा कि बादशाह मिलने आ रहा है हमारे मुर्शिद से। कौन आ रहा है? महमूद गजनवी आ रहा है। वो जो खादिम सर देख रहा था ना, वो भी घबरा गया। उसने कहा हजरत जी, हजरत जी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा महमूद गजनवी आ रहा है। अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया ओहो, मैं समझा तेरे हाथ में कोई बड़ी सी जूं आ गई। देखो कोई और होता ना तो थर थर कांपता हो, झाड़ू बंद करो, मट्टी पे पानी डालो, फलानी चीज बिछाओ, कुर्सी लाओ, ये हटाओ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब दिल के अंदर अल्लाह होता है ना, तो बाहर सब मट्टी होती है। बादशाह हो या वजीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतनी देर में महमूद गजनवी भी आ गया। महमूद गजनवी आके बैठ गया उनके पास। उसने एक थैली निकाली, सोने के सिक्के भरे हुए थे उसमें, वो उनको नजर पेश की, फरमाया यहाँ रख दो। उसने रख दी। आपने थोड़ी देर बाद खादिम से कहा कि कुछ खाने को है? उन्होंने कहा हुजूर एक सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। फरमाया ले आओ। वो सूखी रोटी थाली में रख के अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा ने महमूद गजनवी को यानी मेजबानी की, उसकी यही मौजूद थी, वही दे दी। वो जब उसने महमूद गजनवी ने मुंह में रख के वो रोटी चबाई तो वो इतनी सख्त थी कि उसके गले में फंस गई, इतनी खुश्क थी वो। पानी की जरूरत पड़ी, पानी दिया, उसके हलक से नीचे उतरी। अबुल हसन खरकानी ने फरमाया ऐसा लगता है कि हमारी रोटी तुम्हारी हलक से नीचे नहीं उतरी। उसने कहा हुजूर बहुत सख्त है। फरमाया जैसे कि हमारी रोटी तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरती ना, ऐसे तुम्हारा ये रुपया पैसा हमारे हलक से नीचे नहीं उतरता। उठाओ अपनी थैली। उसने थैली उठा ली। फरमाया आए किस काम से हो? उसने कहा हुजूर मैं महमूद गजनवी मुतासिर हुआ ना कि भाई ये दुनियादार बंदा नहीं है। कहने लगा हुजूर मैं 16 मरतबा सोमनाथ पे हमला कर चुका हूँ, हमेशा हारता हूँ, दुआ फरमा दे।
अबुल हसन खरकानी अलैहि रहमा का एक जुब्बा ऐसे करीब पड़ा हुआ था। आपने अपना वो खरका उठाया और महमूद गजनवी को दिया और कहा कि अब की बार जब हमला करो इसको सामने रख के दुआ करना कि अगर इस जुब्बे वाले की ए अल्लाह तेरी बारगाह में कोई इज्जत है तो फतह दे दे। तो महमूद गजनवी ने जब 17वीं बार हमला किया ना, फिर वही हुआ, सारे हिंदू महाराजे इकट्ठे हो गए और महमूद गजनवी की फौज पीछे होने लगी। तो महमूद गजनवी ने वो खरका निकाल के अपने सामने रखा गोद में और कहा कि अल्लाह इस खरके वाले की बरकत से मुझे फतह अता फरमा। जरा महमूद गजनवी ने कहा इस खरके वाले की बरकत से ये मंदिर फतह फरमा दे। जरा देर नहीं गुजरी थी कि महमूद गजनवी की फौज के पांव जम गए और हिंदुओं के पांव उखड़ गए और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को फतह कर लिया। 17वीं मर्तबा हमले में अबुल हसन खरकानी अलैहि रहमा के खरके की बरकत से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ। और जब रात को महमूद गजनवी सोया ख्वाब में, तो उसको अबुल हसन खरकानी अलैहि रहमा ख्वाब में आए। फरमाया महमूद तूने अपनी तो क्या, हमारी तो क्या इज्जत करनी थी, अपनी भी न की। अगर तू हमारे खरके को हाथ में लेके ये दुआ करता कि इसकी बरकत से हिंदुस्तान के सारे हिंदू मुसलमान हो जाएं, तो अल्लाह पाक सारे हिंदुओं को दौलत ईमान अता फरमा देता। तूने सिर्फ एक मंदिर की बात की, हमारे खरके की आबरू भी गंवाई। ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के कदमैन शरीफैन से लगे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोर पर इनकी गुड्डी कहां से कहां चढ़ी हुई है। गुड्डी का अपना कोई जोर नहीं होता ना, वो होती क्या है, कागज और तिनका ये जोड़ करन तावी हल्के, कुछ चीज नहीं होती ना, न कागज ना तिनका। शान क्या चीज बढ़ाती है, पर डोर जिदे नाल बंद गए ने उस डोर ही शान बधाई हुई है। तो जब डोर किसी के हाथ में होती है ना, तो गुड्डी आसमान पे ऊंची से ऊंची जाती है, और अगर हाथ से डोर निकल जाए तो ऊंची थार बन जाती है। इस कानून को याद रखिएगा। ऊपर जाने के लिए, बुलंदियों का सफर तय करने के लिए पर होने जरूरी नहीं होते। डोर किसी के हाथ में हो और कोई गुड्डी चढ़ाना जानता हो तो गुड़ियां आसमानों पे चढ़ जाती होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने आपको कौन सी दो बताई थी, तस्मा होती और आप अगर लास्ट वाली नात में और मनकबत इसको बोलो तसव्वुर में सुनहरी जाए
चुमदी मिट्टी दी रब आप भी कसम उठाई हुई है पर डोर जिदे नाल बंध गए ने उस डोर की शान बधाई हुई है पर डोर जिदे नाल बंध गए ने उस डोर की शान बधाई हुई है जर्रे तिनके माटी होते नहीं आप असल जैसे कोई जर्रे तिनके माटी होते नहीं आप असल जैसे कोई जब नाम लगे उस सोने ने तेरी सारियां ईद मनाई हुई है जब नाम लगे उस सोने ने तेरी सारियां ईद मनाई हुई है कोई तलियां चुमदी मिट्टी दी रब आप भी कसम उठाई हुई है। मैं जब शुरू मदीने गई तो मुझे वहाँ देख के बड़ा अफसोस हुआ कि मदीने में सारा इंतज़ाम नजदियों के पास है, अहले सुन्नत के पास क्यों नहीं है। मदीना तो मरकज़ ही अहले सुन्नत का है, मोहब्बत करने वाले, रसूलुल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों पे रखने वाले, दुरूद पढ़ने वाले, मिलाद करने वाले, ये सब मदीने हुजूर की मोहब्बत में जाते हैं। और आगे से जो वहाँ का इंतज़ाम है वो सारे का सारा ऐसे लोगों के पास है जो वहाँ खड़े भी नहीं होने देते और कुछ पढ़ने नहीं देते, उधर मुंह करके सलाम नहीं करने देते। तो मेरे दिल को इसका बड़ा बोझ था। कोई किताब मेरे हाथ आई, उसमें जो मुसन्निफ थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई। उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की सुनहरी जालियों का इंतज़ाम आम लोगों के हाथ में होता तो आपको सुनहरी जाली का एक सुराख भी धागे के बगैर ना नजर आता। वहां ताले लटके होते, गुच्छियां बंधी हुई होती, सबज धज्जियां लटकी होती और जालियों के साथ धागे बंधे होते, सुर्ख रंग के, पीले रंग के। नीचे वाली पूरी लाइन में चिराग होते, उन चिरागों का काला स्याह तेल होता और उसका धुआं होता और इसके सिवा भी जो कुछ। तो मुझे वो बात सुन के बड़ी तसल्ली हुई कि फूल की हिफाजत के लिए कांटे का होना बहुत जरूरी है। ये जो मोहब्बतों का इजहार होता है ना, इसका भी एक तरीका होता है और तरीके से ज्यादा इसका सलीका होता है। मतलब ये कैसी मोहब्बत है कि जिसका इजहार करने में हमें ये बात समझ ही नहीं आती कि जिससे मोहब्बत का इजहार करना है उसको पसंद ही नहीं है। कितने वली ऐसे हैं जिनके मज़ारों पर उर्स में ढोल बजता है। अब उस वली ने अपनी जिंदगी में कभी ढोल ना सुना होगा, वो कभी किसी गाने बजाने की महफिल में नहीं गया होगा। बहुत होता होगा तो किसी अच्छे कव्वाल की आवाज में कव्वाली होती होगी। अब आप देखें कि मज़ारों पे क्या होता है, धमालें होती हैं, ढोल होते हैं, बाजे होते हैं और जो कहीं नहीं हो रहा होता वो मज़ारों पे हो रहा होता है। तो ये जब लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात को आगे करके और बोर्ड अल्लाह के वलियों की मोहब्बत का लगाते हैं तो जाहिर है कि वो अपने मसलक को बदनाम करते हैं और दूसरे लोगों को बातें करने के लिए जगह छोड़ते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बिल्कुल अदब की जगह है, एहतराम की, बावजूद बैठने की और नम आंखों के साथ सुनने की। बंदा मिलाद में बैठ के ना रोए तो फिर कहाँ रोए। लेकिन अगर मिलाद में छनकने बज रहे हों, दफ बज रहे हों, आंटियां हाथ हिला हिला के झंडे बना रही हों, तो वो फिर मिलाद तो नहीं होता ना, वो तो एक पूरा वुमेन शो हो जाता है, गैदरिंग हो जाती है।
ہر محبت اپنے اظہار کا سلیقہ مانگتی ہے. اگر آپ میلاد میں آئیں تو آپ اتنے گریسفل طریقے سے بیٹھیں کہ خود میلاد سننے والوں کو آپ کے اوپر پیار آئے کہ آپ باوضو با ادب محبت کے ساتھ خاموشی سے نظریں جھکا کر ان کی بات سنتی ہیں جن کی بات ایسے ہی سننی چاہیے. اس کا ادب یہی ہے کہ بندہ اپنی جگہ سے دیکھیں نا. ابو بکر صدیق غار ثور میں کیا کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈس لیا. ابو بکر صدیق نے غار ثور میں کیا کیا ہوا تھا؟ ایک سوراخ جو بچ گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا اور پھر ایسے بیٹھے تھے جیسے میں بیٹھی ہوں, اس طرح انگوٹھے سے دبا کے اور ایسے بیٹھے تھے, اور نبی کریم کا سر یہاں رکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق نے. تب سانپ اندر سے ڈستا تھا کہ پاؤں اٹھائے تو میں باہر نکلوں, اور حضور کو دیدار کرنا چاہتا ہوگا, نقصان اس میں کیا پہنچانا. ابو بکر صدیق کو غم تھا کہ کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ دیکھو ادب ایسا تھا کہ سانپ دیکھو بھیڑ بھی کاٹے تو کتنا درد ہوتا ہے, شہد کی مکھی بھی کاٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, سانپ کے کاٹنے سے کتنا درد ہوتا ہوگا. ابو بکر صدیق کو اتنا درد ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو, رسول اللہ ایسے سو رہے تھے نا تو حضور کی رخسار ان کی آنکھ سے گرا, حضور کے گال مبارک پہ پڑا, لیکن ابو بکر سانپ کے کاٹنے سے ہلے نہیں. رسول اللہ کی آنکھ ابو بکر کے ہلنے سے نہیں کھلی, اس پانی کی بوند سے کھلی جو ان کے چہرے پہ گری تھی. پھر انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سوراخ میں سانپ ہے اور اس نے مجھے ڈس لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق کا انگوٹھا وہیں ٹھیک ہو گیا. یہ ادب ہے کہ سانپ بھی کاٹے اگر حضور موجود ہے تو ہلنا نہیں ہے. یہ میلاد کا ادب ہوتا ہے نا. اب اگر میلاد میں وہ سب کچھ ہو رہا ہو جو نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے پھر میلاد تو بدنام ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے, اور یہ آپ لوگ کیا کرتے ہو, ایسے تو نبی کا ذکر نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیاں جو ریسٹرکٹڈ ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ محبت کرنے والے محبت تو کرتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بہت محبت کرتے ہیں, لیکن انہیں محبتوں کے اظہار کا سلیقہ بالکل بھی نہیں آتا. کتنے میلادوں میں ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جو ہاتھ کو یوں کر کے دبا دیتی ہے, اب وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے اور ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. بھائی ہر بندے کی ایک جیسی قوت نہیں ہوتی نا, ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ ہماری انگلیاں بہت زور سے دبائیں. ان کو جتنا لاڈ آ رہا ہوتا ہے وہ سارا کچومر کر کے نکال دیتی ہیں اور ہمارا کچومر بنا دیتی ہیں. فرق بیچاری کی تو کتنی بار چیخیں نکل جاتی ہیں. میں تو ذرا مجھ سے تو تھوڑا دور ہی رہتی ہیں کہ ذرا تھوڑا سخت ہونا چاہیے بندے کو, سختی بغیر ڈسپلن نہیں ہوتا. تو مجھے تو ظاہر سکھانا ہے تو میری مجبوری ہے کہ مجھے تھوڑا سخت ہونا ہے. مجھ سے تو تھوڑا دور ہی رہتی ہیں. کوئی ایک آدھ ایسی ہوتی ہیں جو اتنی زور سے مجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ میں اسٹیج سے گرنے کے برابر ہو جاتی ہوں. تو میں پھر غصہ کرتی ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, اگر آپ کو لاڈ ہے تو آپ تھوڑا آگے آ جائیں, نہ کہ آپ ہمیں اسٹیج سے نیچے گرائیں. اب اس میں ہمیں شک نہیں کہ ان کو بہت پیار ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ انہیں پیار کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا. اگر سنہری جالیوں پر نجدیوں کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو وہ سارے لوگ جنہیں پیار کے اظہار کا سلیقہ نہیں آتا وہ وہاں جا کے کیا کرتے؟ وہ جالیوں سے لپٹ کے روتے, پھر ناک آتی تو ایسے کر کے یوں ہی کر لیتے, یوں ہی کرتے, ایسے ہی کرتے. وہاں چراغوں میں سے تیل نکالتے, کچھ گراتے کچھ لگاتے, وہاں دھاگے باندھتے, وہاں چابیاں لٹکاتے, وہاں کوئی منتے مانتے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نفیس ہیں, اور حضور کو نہ تو بکھری ہوئی چیزیں پسند ہیں, نہ حضور کو گندے گھر پسند ہیں, نہ حضور کو بے ترتیب چیزیں پڑی ہوئی اچھی لگتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ہماری ٹیبل پر اگر ہم کوئی ٹیشو یوز کرتے ہیں نا تو میں ہمیشہ ٹیشو یوز کر کے بیگ میں رکھتی ہوں, میں نے کبھی ٹیبل پہ نہیں رکھا. اور اگر ہم قہوہ پیتے ہیں یا کوئی چیز پیتے ہیں ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مین جگہ ہے جہاں حضور کی نگاہ پڑے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت ناپسند ہے گندگی اور بے ترتیبی. تو اب یہ گندگی اور بے ترتیبی اگر جالیوں پر ہوتی تو کیا ہوتا؟ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی اگر کسی بات سے ناخوش ہو جاتے تو امتی کا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا نا.
اس لیے اللہ نے سنہری جالیوں کی حفاظت ان کے ہاتھ میں دی ہے جو نہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے ہیں، اور اللہ اپنے کاموں کی حکمت کو خود ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو کہاں کھڑا کر کے اس سے کیا کام لے لینا ہے۔ آپ کے اور ہمارے کل اہل سنت کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی محبتوں پہ، ہماری محبتوں پہ شک کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن جگہ دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ایسا سلیقے والا طریقہ جو اگلے کا دل خوش کرے اور اس کو راضی کر دے، نہ کہ یہ کہ کوئی کام ایسا کریں جس سے آپ جس کو منانے گئے ہیں وہ خفا ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اٹھانے اور ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، مدینہ گھومنے سفر میں سنہری جالیوں کو چوم لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، مدینہ گھوم لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، مدینہ گھوم لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، مدینہ گھوم لیتے ہیں۔ بہت بے چین کرتی ہے دلوں کو یاد جب ان کی، بہت بے چین کرتی ہے دلوں کو یاد جب ان کی، میرے آقا کے عاشق نعت سن کر جھوم لیتے ہیں، میرے آقا کے عاشق نعت سن کر جھوم لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، مدینہ گھوم لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، مدینہ گھوم لیتے ہیں، میرے آقا کے عاشق نعت سن کر جھوم لیتے ہیں۔ نام ان کا عبداللہ تھا اور رہتے وہ شہر مدینے سے باہر تھے، مسلم نہیں تھے۔ چچا بھی پکا کافر تھا، ماں بھی کافرہ اور خود بھی۔ رسول اللہ مدینے تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، دل روشن ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ جوان تھے، سوچا کہ چھپا ہی دوں گا، لیکن عشق اور مشق چھپتے نہیں ہیں۔ گھر میں بلکہ ہر گھر میں حضور کا تذکرہ ہوتا تھا، کوئی مان کے کرتا تھا، کوئی نہ مان کے کرتا تھا۔ چچا جب بھی حضور کا ذکر کرتے تو یہ فوراً کان لگاتے، ماں کوئی بات کرتی فوراً متوجہ ہو جاتے۔ تھوڑے دنوں میں گھر والوں کو سمجھ آ گئی کہ بات کچھ ہے۔ چچا نے پکڑ لیا اور بٹھا لیا اور کہا کہ عبداللہ، یہ میں تیرے اندر کیا تبدیلی دیکھتا ہوں، کہیں تو باپ دادے کا مذہب چھوڑ تو نہیں آیا؟ اب جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں تھی۔ عبداللہ نے برملا اقرار کیا کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، باپ فوت ہو گیا تھا تو چچا نے بہت لاڈ سے پالا تھا، بہت اعلیٰ پوشاک پہناتے تھے اور بہت عمدہ خوراک کھلاتے تھے بھتیجے کو۔ جب یہ سنا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو پہلے تو اس نے خوب اتنا مارا کہ جسم پہ زخم بن گئے۔ اس کے بعد اس نے کینچی لی اور پورا لباس ان کا گلے سے لے کر پاؤں تک کاٹ دیا اور ان کو بالکل بے لباس کر کے دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ کہا کہ یہ لباس میں نے تجھے بنا کے دیا تھا، اگر تم وہ کلمہ پڑھے گا تو ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، باہر ہو جا۔ دروازے سے باہر کر دیا۔ ماں پھر ماں تھی، کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی پردے والی ایک اوڑھنے والی چادر گلی میں پھینکی
تاکہ عبداللہ اپنا سطر ڈھک سکیں۔ عبداللہ نے وہ چادر اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو ناف سے نیچے لپیٹا اور ایک کو اپنے کندھے پر کمبل کی طرح ڈالا، اور پھر اپنے قبیلے سے نکل آئے۔ مدینے پہنچے، مسجد نبوی فجر کی نماز پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ عبداللہ کو دیکھا اور ان کا لباس دیکھ کے دور سے سمجھ گئے کہ یہ کتنی بڑی قربانی دے کے آ رہے ہیں۔ وہ عبداللہ جب وہ مدینہ شہر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے جسم کی اتنا خوبصورت تھا، اور وہ خود اتنے شاندار شخصیت کے مالک تھے کہ لوگ ان کو مڑ کے دیکھتے تھے، ان کا لباس اتنا زبردست ہوتا تھا۔ اب وہ چادر، پھٹی ہوئی چادر کے ٹکڑوں میں خود کو لپیٹ کے آتے تھے تو اللہ کے رسول کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے۔ کہا کہ اے عبداللہ، یہ جو اصحاب صفا کا چبوترا ہے نا، جس پہ یہ باقی لوگ علم حاصل کرتے ہیں، تم بھی یہیں رہ لو۔ اب حضرت عبداللہ اصحاب صفا کے چبوترے پہ تھے، کچھ ملتا تو کھا لیتے، نہ ملتا تو فاقہ کرتے، دین کا علم سیکھتے اور رسول اللہ کی خدمت میں رہتے۔ کہیں جہاد کے لیے نکلنا تھا، عبداللہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر نکلے۔ کوئی علاقہ ایسا آیا جہاں بہت سبزہ تھا اور ٹھنڈک تھی۔ اس ٹھنڈک کی وجہ سے غالباً عبداللہ کو بخار ہوا اور ان کی حالت خراب ہوئی۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ کی حالت خراب ہے، ان کو بہت تیز بخار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیمے میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کتنی آسان اور سہولت والی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر تکیے سے ہٹایا اور یہاں اپنے زانوں پہ رکھا۔ اور عبداللہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا انتقال اس حال میں ہوا کہ نبی پاک نے اپنے زانوں پہ ان کا سر رکھا ہوا تھا، اور ان کی آنکھیں رسول اللہ کو دیکھ رہی تھیں، اور اس حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ لوگ جینے پہ رشک کرتے ہوں گے، لیکن ایسے مرنے پہ رشک آتا ہے۔ یہ واحد صحابی تھے 1,25,000 صحابہ میں سے جو اس طرح وفات پائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ان کا وصال ہوا۔ جوان جہان تھے، قبر کھودی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر دی اور غسل دینے والوں سے کہا اس کو کفن نہ پہنانا، یہ میری چادر ہی اس کا کفن ہوگا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ وہ حضور کے عشق میں ہی سب ترک کر کے یہاں پہنچے۔ پھر جب ان کا میت تیار ہو گئی تو جنازہ خود رسول اللہ نے پڑھایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھا چکے اور قبر میں اترنے کی باری آئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو میت کا سب سے قریبی ہو وہ قبر میں اترے اور میت کو نیچے رکھے۔ جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو رسول اللہ خود ان کی قبر میں اندر اترے، اور یہ دیکھیں گے عشق کیا کیا کروا لیتا ہے۔ یہ سب محال باتیں تھی۔ صحابہ کے کھڑے ہوتے یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ صحابہ حضور کو کچھ کرنے دیتے ہیں، صحابہ خود سب کرتے تھے، لیکن جب ان کو قبر میں رکھنے کی باری آئی تو حضور نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، اسے میں خود قبر میں رکھوں گا۔ رسول اللہ خود ان کی قبر میں اترے۔ ہماری قبروں میں تو صرف تشریف لائیں گے، اللہ کرے کہ راضی بھی ہوں اور رضا کے ساتھ مسکرا کے واپس جائیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی قبر میں حضور اترے، اور اوپر سے صحابہ نے پکڑایا اور حضور نے ان کو تھاما، ان کو قبر میں رکھا۔ جب ان کو رکھ دیا تو کہا کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی، کہتے مجھے زندگی میں بہت کم لوگوں میں رشک آیا، لیکن اس لمحے میرے دل نے شدید خواہش کی کہ کاش عبداللہ کی جگہ میری بیعت ہوتی، اور حضور مجھے قبر میں اتار کے یوں کہتے کہ اے اللہ، میں عمر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی حضور کے لیے مشکل اٹھاتا ہے تو وہ حضور کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غافل نہیں ہے، اور جو کوئی حضور کے لیے تھکتا ہے اس کا صلہ لوگ دیں یا نہ دیں، حضور ضرور دیتے ہیں۔
کیونکہ وہ قدردان ہے، قدر کرنے والے ہیں۔ زندگی میں قیمت ہم نے لگانی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے لیے تھک سکتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آپ کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور اگر آپ کو صرف باتیں کرنی ہے اور گھر میں بیٹھ کر اس پر تہمت، اس پر تہمت، اس کی بات، اس کی بات، تو یقین کریں یہاں بھی مٹی ہیں اور وہاں بھی مٹیاں ہوں گی۔ یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر کرنے والے میں سے ہیں۔ اگر کوئی ان کے لیے ایک پل کو بھی تھکتا ہے تو اللہ کے رسول کے پاس اس کی قیمت موجود ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو قیمتی بنانا آپ کا کام ہے کہ آپ کو اپنی قیمت کو کہاں تک لے جا سکتی ہیں۔ اللہ کے محبوب تو اتنا بھی کرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے لیے گھر چھوڑ کے آ جائے تو حضور اس کی قبر میں خود اتر جاتے ہیں۔ آنکھیں دل سب ٹھنڈے ہو جائیں، تمہیں دیکھیں ہماری آنکھیں، دل سب ٹھنڈے ہو جائیں، مگر وہ پل گھڑی لمحہ بتاؤ کس طرح پائیں، مگر وہ پل گھڑی لمحہ بتاؤ کس طرح پائیں۔ یہ دولت بٹ رہی تھی تب آنکھیں نہ تھی اپنی، یہ دولت بٹ رہی تھی تب آنکھیں نہ تھی اپنی، چھپا بیٹھے ہو اب رخ یہ بتاؤ ہم کدھر جائیں، چھپا بیٹھے ہو اب رخ یہ بتاؤ ہم کدھر جائیں۔ جو تم نے رب کو دیکھا ہم کہاں پوشیدہ ہے تم سے، جو تم نے رب کو دیکھا ہم کہاں پوشیدہ ہے تم سے، کھلا ہے حال دل کا تم پہ سب کیا منہ سے بتلائیں، کھلا ہے حال دل کا تم پہ سب کیا منہ سے بتلائیں، مگر وہ پل گھڑی لمحہ بتاؤ کس طرح پائیں۔ سجا کے تاج سر پر رحمت عالم کا آئے ہو، سجا کے تاج سر پر رحمت
रहमते आलम का आए हो, मिले अच्छों को सदका हमसे बद महरूम रह जाए, मिले अच्छों को सदका हमसे बद महरूम रह जाए। ये आँखें दिल नजर धड़कन तुम्हारी है, तुम ही ले लो। ये आँखें दिल नजर धड़कन तुम्हारी है, तुम ही ले लो। जो रख लो पास अपने कुर्ब में, तो ये भी सुख पाए। जो रख लो पास अपने कुर्ब में, तो ये भी सुख पाए। ये दौलत बट रही थी मतलब आँखें न थी अपनी। ये दौलत बट रही थी मतलब आँखें न थी अपनी। छुपा बैठे हो अब रुख ये बताओ, हम किधर जाएं। ना सही बशर कोई शजर हजर, उस राह हमें जिस से हो गुजर। बिन आँख नजारा मिलता मुझे, दिल उन जलवों में खो जाता। दिन रात महीने साल किधर कट जाती उम्र मला किधर। गर सारी हयाती में एक दिन मेरा सामना आप से हो जाता। गर सारी हयाती में एक दिन मेरा सामना आप से हो जाता। ये दौलत बढ़ रही थी मतलब आँखें न थी अपनी। छुपा बैठे हो अब रुख ये बताओ, हम किधर जाएं। जो तुमने रब को देखा हम कहाँ पोशीदा है तुमसे खुला है हाल दिल का। तुम पे सब क्या मुँह
से बतलाएं। ना आप मुझे पहचानते पर एक तबस्सुम फरमाते। वो पल मेरे सब ज़ख्मों का एक पल में मरहम हो जाता। वो पल मेरे सब ज़ख्मों का एक पल में मरहम हो जाता। गर आपको देखना चाहती भी तो आँख मेरी कब उठती थी। बिन देखे भी हर नक्श मुझे चेहरे का अज़बर हो जाता। वो पल मेरे सब ज़ख्मों का एक पल में मरहम हो जाता। जो तुमने रब को देखा हम कहाँ पोशीदा है तुमसे खुला है हाल दिल का। तुम पे सब क्या मुँह से बतलाएं, मगर वो पल घड़ी लम्हा बताओ किस तरह पाएं। मंगल आया भर भर घर आया। साग मसूद जाए पापा चिश्ती रंग चढ़ाया। जीरा दर्दे मंगल आया भर भर घर आया। भर भर घर उठाया झुकी गले बाबेदा। भर भर घर उठाया झुकी गले बाबेदा। चिश्ती सरकार झुकी गले बाबेदा। चिश्ती सरकार झुकी गले बाबेदा। इश्क की राहते जेड़ा टुरिया बबरो आज़माया। सोचा जेड़ा निगला बेचो ताज लगाया। इश्क की राहते जेड़ा टुरिया बबरो आज़माया। सोचा जेड़ा निगला बेचो ताज लगाया। ताज लगाया झुकी गले बाबेदा। ताज लगाया झुकी गले बाबेदा। चिश्ती सरकार झुकी गले बाबेदा। चिश्ती सरकार झुकी गले बाबेदा। चिश्ती सरकार
झुकी वाले पावेना। जी दुआ की दिया हो जाए। बनाया होता आपने मुझको जो अपना न बनाया होता, जाने क्या रंग ज़माने ने चढ़ाया होता, जाने क्या रंग ज़माने ने चढ़ाया होता। गिरते गिरते जो संभलती हूँ तो फिर सोचती हूँ, गिरते 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 जो संभलती हूँ तो फिर सोचती हूँ, अपना होते मुझे किसने बचाया होता, अपना होते मुझे किसने बचाया होता, जाने क्या रंग ज़माने